اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین۔ اما بعد، ہماری گفتگو معاملات کے سلسلے میں چل رہی ہے، جس میں سے ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا کہ وہ معاملات کی جو حرام ہیں اس میں سے ایک تھا شراب اور نشہ آور چیز کا بیچنا، لین دین کرنا حرام۔ نشہ آور چیز خواہ وہ لیکوڈ فارم میں ہو یا لیکوڈ فارم میں نہ ہو، دونوں صورت میں وہ اس کا خریدنا اور بیچنا حرام۔ روایات میں اس کے سلسلے میں بہت زیادہ مذمت آئی ہے، اور روایات میں ذکر ہوا ہے کہ شرب خمر یا نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا گویا کہ ہر شر کا انجام دینا ہے۔ کہا تمام شر ایک کمرے میں بند کر دیے گئے ہیں، اور اس کمرے کی چابی نشہ آور چیز کا استعمال کرنا۔ نشہ آور چیز یعنی کیا؟ یعنی جو انسان مست ہو جاتا ہے اس کے استعمال کی وجہ سے، اور لا یعرف ربہ، ایک منزل یہ آتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو بھی نہیں پہچانتا ہے۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ کوئی برا کام ایسا نہیں ہے کہ جو شراب خور اور نشہ استعمال کرنے والا انجام نہیں دے گا، ہر برا کام وہ انجام دے گا۔ یعنی اگر کوئی نشہ آور چیز کا استعمال کر رہا ہے تو وہ چوری بھی کرے گا، ڈکیتی بھی کرے گا، اور اپنے گھر والوں سے اس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، قریبی رشتہ داروں سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا، الی غیر ذالک، اور بہت سے خبائث ہیں کہ جو ہم یہاں درس میں آپ کے سامنے ذکر بھی نہیں کر سکتے جو وہ کرے گا۔ اب اس کے بعد کہا کہ اگر کسی نے ایک گھونٹ استعمال کیا ہے تو اللہ اس سے روح ایمان کو چھین لیتا ہے، اور روح خبیث اور شیطانی روح اس کے اوپر داخل کر دیتا ہے کہ وہ پھر کبھی پلٹ کے ادھر آنے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ الی غیر ذالک، اس کے علاوہ روایات میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر وقت میں ارشاد فرمایا، یعنی جب حالت یعنی اس بیماری کے عالم میں کہ جب پیغمبر اس بیماری سے اس دنیا سے چلے گئے، اس وقت پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، بحار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 136۔ عند موتہ، کہا کہ اپنے مرنے کے وقت پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لیس منی من استخف بصلاۃہ، کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو، نماز کو سبک شمار کرتا ہو، ولا یرد علی الحوض،
وہ لا واللہ وہ ہمارے پاس حوض پر نہیں آئے گا، خدا کی قسم نہیں آئے گا۔ لیس منی من شرب مسکرا، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو نشاور چیز کا استعمال کرتا ہے۔ مسکر اہل لغات نے لکھا ہے کہ یہ لکوڈ اور نان لکوڈ دونوں فارم پر استعمال ہوتا ہے، یعنی کلن نشاور چیز۔ اس کا معنی مسکر کا ایک تو شراب کے معنی میں ہے، خمر کے لیے بھی کہا گیا کہ خمر جو ہے وہ شراب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہر نشاور چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نشاور چیز اگر ہے تو کہا کہ وہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لا یرد علی الحوض، وہ ہمارے پاس حوض پر یعنی حوض کوثر پر نہیں آئے گا۔ لا واللہ، خدا کی قسم وہ نہیں آئے گا، یہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوسری جگہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 261 261 ولا ینال شفاعت من شرب المسکر، جس نے بھی مسکر کا استعمال کیا، نشاور چیز کا استعمال کیا ہے، اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ ولا یرد علی الحوض واللہ، خدا کی قسم وہ ہمارے پاس حوض کوثر پر یعنی وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تیسری حدیث میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا بحار الانوار جلد 79 صفحہ نمبر 148 من بات سکرانا، جو نشے کی حالت میں سو جائے، جو مستی کی حالت میں نشے کے عالم میں سو جائے، رات گزارے، بات عروسا للشیطان، وہ شیطان کی دلہن قرار پائے گا۔ وہ شیطانی فعل۔ امیر المومنین علیہ الاف التحیۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ، دو روایتیں ہیں، ایک ہے کہ نہر میں ڈال دیا جائے، ایک قطرہ پانی کی نہر جو ہوتی ہے نا، جیسے موسی ندی ہے، نہر اور ندی میں ڈال دیا جائے اور اس پانی سے کسی فصل کو یا کسی گھاس کی آبیاری کی جائے اور اس گھاس کو کوئی گھوڑا کھا لے، تو میں علی ابن ابی طالب اس گھوڑے پر سواری کرنا پسند نہیں کروں گا۔ ایک قطرہ شراب اگر ندی میں ڈال دیا جائے اور وہ پانی سے کسی درخت یا کسی پودے کو پانی دیا جائے اور وہ پودا کوئی سواری والا جانور کھا لے، کوئی گھوڑا کھا لے، تو میں اس پر سواری کرنا پسند نہیں کروں۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا اس بلا سے تمام مومنین کو بلکہ تمام انسانیت کو محفوظ رکھے۔ یہ ایک مسئلہ تھا کہ اس کا خرید و فروش، اس کا استعمال کرنا، اس کا رکھنا، اس کے لیے جگہ فراہم کرنا، اس کے لیے اپنی گاڑی دینا یا اس کو اٹھانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا حساب کتاب لکھنا، یہ کوئی چیز بھی اس میں جائز نہیں ہے اور سب کی سب حرام۔ ہاں، اگر آپ ایک ایسے مال میں، یہ مسئلہ عموماً آتا ہے اس لیے ذکر کر دیں، آپ ایک ایسے مال میں کام کر رہے ہیں کہ جس مال کا ایک شعبہ شراب بیچنا بھی ہے، یعنی سپر مارکیٹ جیسے ہوتی ہیں، اور ایک آدمی اس میں سیلس مین کے عنوان سے ہے اور اس میں ساری چیزیں بک رہی ہیں اور ایک ہی کاؤنٹر پر جا رہی ہیں، مثلا حلال چیزیں بھی بیچی جا رہی ہیں اور حرام چیز بھی بیچی جا رہی ہے، مثلا شراب بھی بیچا جا رہا ہے، اور ان سب کا غلہ جو ہے، کاؤنٹر جو ہے وہ ایک ہے، سب کا حساب کتاب ایک ہی غلے میں جا رہا ہے۔
آیا وہاں سے سیلری لینا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ مجھ کو وہی پیسہ دیا جا رہا ہے جو شراب کی قیمت تھی، تو آپ کے لیے وہاں سے سیلری لینا جائز ہے۔ لیکن اگر یہ یقین ہے کہ یہ وہی والا نوٹ دیا گیا ہے، مطلب اس میں کراکری بھی وہاں بیچی جا رہی ہے، کپڑے بھی بیچے جا رہے ہیں مثلاً، اور دوسری چیزیں جیسے یہ بگ بازار وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں ایک شعبہ ایک کونے میں ایک کاؤنٹر شراب کا بھی ہے اور شراب بھی بیچا جا رہا ہے، لیکن سب کا پیسہ جو ہے کہاں آ رہا ہے؟ ایک جگہ پہ آ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ وہی والا نوٹ ہے جو شراب کے عوض میں دیا گیا تھا، تب آپ سیلری نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے، شک ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، ضروری نہیں کہ یہ وہی والا پیسہ ہو، تب وہاں سے آپ سیلری لے سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ۔ تیسرا معاملہ جو ہے وہ سود کا ہے کہ وہ تجارت کی جس میں سود پایا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ سود کا معاملہ، سودی معاملہ کرنا جائز نہیں۔ قرض دیا 100 روپے، کہا کہ واپس کرنا 120 روپے، تو یہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ یا مثلاً کہ ٹھیک ہے 100 روپے دے دیتے، ذرا یہ ہمارا ایک لیٹر لکھ دو نا بابو۔ یہ لیٹر جو آپ لکھوا رہے ہیں یہ سود ہے، کیونکہ 100 روپے کا 100 روپے آپ لے لیں گے، لیکن کہا یہ ہمارا ذرا ایک کام کر دو۔ یہ جو کام کروا رہے ہیں یہ ہو جائے گا اس وقت کیا؟ سود۔ لیکن باپ اور بیٹے کے درمیان سود نہیں ہے۔ باپ کم دے کر کے بیٹے سے زیادہ لے سکتا ہے، وبالعکس، اسی لیے زیادہ وضاحت نہیں کیا ہے۔ باپ بیٹے کو کم دے کر کے زیادہ لے سکتا ہے، اسی طریقے سے بیٹا بھی باپ کو کم دے کر کے زیادہ لے سکتا ہے۔ اس میں سود باپ اور بیٹے کے درمیان سود نہیں ہوگا۔ میاں اور بیوی کے درمیان بھی سود نہیں ہوگا۔ بیوی شوہر کو کم دے کر کے زیادہ لے سکتی ہے، شوہر بھی بیوی کو کم دے کر کے زیادہ لے سکتا ہے۔ وہ کافر کی جو اسلام کی پناہ میں نہ ہو، اس سے بھی اس صورت میں سود لے سکتے ہیں کہ جب وہ سود مسلمان لے رہا ہو۔ یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ ایسے شخص سے کہ جس کی شریعت میں سود دینا جائز ہے، ایسا شخص کی جس کی شریعت میں سود دینا جائز، ہماری شریعت میں سود دینا جائز نہیں ہے، لینا بھی جائز نہیں ہے، لیکن ایسا شخص کی جس کی شریعت میں سود دینا جائز ہے، وہ اگر دے رہا ہے سود اور مسلمان لے رہا ہے تو سود لے سکتا ہے۔ داڑھی مڈوانا اور اسی طریقے سے داڑھی موڑنے کی اجرت لینا، یہ دونوں بھی حرام ہے۔ داڑھی مڈوانا بھی حرام ہے اور داڑھی موڑنے کی اجرت بھی لینا حرام، احتیاط واجب کی بنیاد پر۔ مگر یہ کہ کسی کو مجبوری ہو اور وہ مجبوری کی بنیاد پر ایسی مجبوری کی جو یہ حکم حرمت داڑھی مڈوانے کے حرمت کے حکم کو اٹھا لے، اتنا زیادہ اسے تکلیف ہو اور اذیت ہو، تو وہ ایک استثنائی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب رہا مسئلہ، ٹائم ہو گیا کہ ختم ہو گیا؟ گانا حرام ہے، 5 منٹ میں اب یہی ختم ہو جائے گا۔ گانا حرام ہے، چاہے اس گانے کی دھن پر، گانا کسے کہتے ہیں؟ کہا اس سے مراد وہ باطل کلام ہے کہ جو لہو و لعب، اہل لہو و لعب کے نزدیک جو معروف ہے، مشہور ہے، جس کو گانا کہتے ہیں لہویات میں۔
اس دھن پر چاہے قرآن ہی کیوں نہ پڑھا جا رہا ہو، چاہے نوحہ کیوں نہ پڑھا جا رہا ہو، چاہے قصیدہ اور منقبت کیوں نہ پڑھا جا رہا ہو، سب حرام ہے۔ حتیٰ کہ عدیہ مبارکہ کی جو اہل البیت علیہ السلام سے دعائیں وارد ہوئی ہیں، اگر اس دھن پہ پڑھی جا رہی ہیں تو وہ بھی حرام۔ یعنی میں اس گانے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو گانا پڑھا جاتا ہے، گانے کے الفاظ نہیں، بلکہ اس کی طرز اور دھن، اس کے لحن کو اگر قرآن آیہ قرآنی میں استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے، نوحے میں استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے، قصیدے میں استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے، منقبت اور مدحیہ اشعار میں اگر استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے، عدیہ عالیہ منصورہ کی جو اہل البیت علیہ السلام سے ہیں اس میں استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ گانا سننا بھی حرام ہے، میوزک کا سننا بھی حرام ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب سننا حرام ہے تو سنانا تو بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ یعنی ہم ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام روایت میں ہے کہ زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے اور دن بھر میں 24 گھنٹے میں تھوڑا سا کھانا دیا جاتا تھا، اتنے نحیف اور ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے کہ دیکھنے والے ایک چادر کا ٹکڑا سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ کو قید خانے کی اذیت سے زیادہ اس چیز سے اذیت تھی کہ جہاں مجھ کو قید رکھا گیا تھا وہاں بغل کے گھر سے میوزک کی آواز آتی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام کا چاہنے والا اس سے دور رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اس کا سیکھنا، گانے کا سیکھنا یا اس لحن کا یا میوزک کا سیکھنا سکھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور موسیقی یعنی وہ جو خاص وسائل کے ذریعے سے آوازیں بنائی جاتی ہیں، نکالی جاتی ہیں مخصوص وسائل کے ذریعے سے، اور وہ آواز جو ہے اہل لہو و لعب کے نشستوں سے مطابقت رکھتی ہوں تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے میوزک بجانا، اس کی اجرت لینا بھی حرام ہے، اور اگر اس کو ملا بھی ہے تو وہ اس کا مالک نہیں بن سکتا ہے، اور اسی طریقے سے میوزک کا بھی سیکھنا اور سکھانا حرام ہے۔ یعنی کسی عنوان سے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اہل البیت علیہ السلام کے ولادت یا خوشی کے موقع میں ان چیزوں کا استعمال بے ای نوعین کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ ولادت کی تاریخ ہو، خوشی کی تاریخ ہو، سحرہ مبارک ہو، سندل مبارک ہو، جتنے بھی مبارک ہوں وہ اس میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل